سوال آپ کا مختصر ہے لیکن یہ جواب اتنا مختصر نہیں ہے۔ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہیں تو سوال آپ کا یہ ہے کہ مقتدی جو ہوتا ہے اس کو امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے قرآن پاک، یا تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اصولی طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ آپ نے کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب چاہے وہ جہری نماز ہے یا سری نماز ہے، آگے جتنے بھی ہے تعوذ تسمیہ ہے، الحمد شریف ہے، سورت ہے وہ جو ملائی جاتی ہے، تو وہ امام صاحب نے پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے امام صاحب کے پیچھے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حنفیوں کے نزدیک ہے، اس کے برعکس دیگر ائمہ نے کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کا اپنا موقف ہے۔ یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں کوئی کفر و شرک یا مذہب اور غیر مذہب تک اسے لے کے چلا جائے اور یہ کہے کہ فلاں کی نماز ہوئی فلاں کی نماز نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے اس کو لیا ہے کہ جو سری نماز ہے جہاں امام پڑھتے ہیں جہری میں، وہاں مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، اور جہاں سری نماز ہے امام بلند آواز سے نہیں پڑھتا تو وہاں مقتدی کو پڑھ لینا چاہیے۔ لوگوں کی اپنی دلیل ہے، اپنی دلیل کے ساتھ بات لکھی ہے، لیکن میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ حنفیوں کے نزدیک ہے۔ جو حنفیوں نے بات لکھی ہے، امام ابو حنیفہ نے جو دلیل کے ساتھ بات لکھی ہے، میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سری نماز پڑھ رہے ہیں یا جہری نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر عشاء اور مغرب کی جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ جہری نماز ہے۔ اسی طرح فجر کی جو نماز ہے وہ بھی جہری نماز ہے۔ تو ان میں تو آلریڈی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا ہوتا ہے قرآن پاک۔ تلاوت امام صاحب کی جو تلاوت ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ تو جو سری نماز ہے یعنی ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں بھی آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیے اور پھر ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف، سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، کوئی قرآن پاک سے آیات میں لائی جاتی ہیں، پھر اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جانا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس طرح آپ نے جو امام صاحب کے ساتھ تکبیرات ہیں ان کو دہرانا ہے، اور پھر تسبیحات جو سجدے کی ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں، التحیات پڑھنی ہے، آخر تک نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے نماز، ہاں جب آپ یہاں توجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دوسری رکعت میں آئے ہیں یا تیسری رکعت میں آئے ہیں تو اس وقت آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے ثنا وہاں نہیں پڑھنی۔ جب آپ دوسری رکعت میں پہنچے تھے، ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے، جب امام صاحب سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جائیں گے، نماز سے خارج ہو جائیں گے، آپ نے اللہ اکبر کر کے جب کھڑے ہونا ہے دوبارہ، ایک جو رکعت آپ کی رہ گئی تھی پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ نے اس وقت ثنا سے شروع کرنی ہے۔ تو امام صاحب کے پیچھے مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو قرأت ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ ثنا پڑھنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہیں آپ نے، اور تسبیحات رکوع اور سجود کی پڑھنی ہیں۔ اسی طرح پہلی رکعت دوسری رکعت میں جو قاعدہ ہے اس میں پڑھنا ہے آپ نے، التحیات پڑھنی ہے، اور آخری جو رکعت ہے اس میں التحیات کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اور دیگر جو دعائیں